चलो इंडिया चलो, हाईजैकर ने पायलट की कनपट्टी पर पिस्तौल रखते हुए चीख कर कहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 544 को सुबह बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान भरे अभी 10 मिनट ही हुए थे जब पायलट के कानों में ये धमकीआमेज आवाज़ पड़ी। तुर्बत से परवाज भरने वाले इस फोकर तैयारी की मंजिल सुबसन का शहर कराची था। इस तैयारी के पायलट उज़ैर खान के मुताबिक जैसे ही हाईजैकर की तवज्जो तैयारी की पिछली जानिब से आने वाली किसी आवाज़ से बटी तो उन्होंने एक बटन दबा दिया, जिससे रडार पर सिग्नल चला गया कि मुसाफिर तैयारा अगवा हो चुका है। बादशाह उज़ैर खान ने दस्तावेजी फिल्म फ्लाइट 544 में बताया कि हाईजैकर नक्शे वगैरह साथ लाए थे। उन्होंने कहा कि बस सीधे चलते जाओ, सीधे जाते तो इंडिया ही की सरहद आना थी। मैंने कहा कि तैयारी में तेल नाकाफ़ी है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मान ली और कहा कि करीब वाक़ई इंडियन गुजरात के बोझ एयरपोर्ट से तेल लेकर नई दिल्ली के लिए उड़ जाए। वो बताते हैं कि हाईजैकर्स के ये अहकामात मौसूल होने के बाद मैंने सरहद के करीब मुड़ते हुए फ़िज़ाई ज़ुबान में क्लू डेल्टा कहा, वो इस्तिलाह जो पाकिस्तानी शहर हैदराबाद के लिए इस्तेमाल होती है, और हाईजैकर को सुनवाते हुए एयरपोर्ट कंट्रोल से पूछा कि क्या ये इंडिया का बोझ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल को पाकिस्तान जहाज़ के हाईजैक होने का अंदाज़ा हो चुका था, चुनांचे वहाँ से जवाब मिला कि हाँ ये बोझ एयरपोर्ट है। वो बताते हैं कि यूँ हाईजैकर्स को इंडियन शहर बोझ का यकीन दिलाते हुए मैं रात के अंधेरे में पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो गया। हाईजैकिंग का ये वाक़या 24 मई 1998 को पेश आया था। ये वाक़या पेश आने से चंद रोज़ कबल यानी 11 से 13 मई 1998 के दौरान इंडिया मुतादिद एटमी धमाके कर चुका था, और ये बात ज़ुबान ज़द ख़ास व आम थी कि पाकिस्तान जल्द ही जवाबी जौहरी तजर्बात कर सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद वहाँ मौजूद पाकिस्तानी अफसरान ने ख़ुद को इंडियन एहलकार ज़ाहिर करते हुए और कई घंटों पर महीद कोशिशों के बाद सुबह होने से पहले तीनों हाईजैकरों को काबू में कर लिया। इस पूरे वाक़े में मुसाफिरों और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। गिरफ्तार होने वाले हाईजैकर्स का ताल्लुक़ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से था। पाकिस्तानी हकाम और इस दौर के ज़राए इब्लाग के रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 मई 1998 को होने वाले इस हाईजैकिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में तजर्बात न करे। पाकिस्तान भर के नुमाया अखबारात में अगले रोज़ ये खबर सफ़ावल पर शाया हुई थी कि हाईजैकर ने बलूचिस्तान में एटमी तजर्बात न करने और बलूचिस्तान के फ़ंड्स की फराहमी जैसे मुतालबात किए थे। तीनों हाईजैकर्स को बादशाह सज़ाए मौत सुनाई गई और उन्हें 28 मई 2015 को यानी पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 17 साल बाद मुकम्मल होने पर कराची और हैदराबाद के जेलों में फांसी दे दी गई थी। ताहम पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी तजर्बात करने में कैसे कामयाब हुआ, इसके लिए हमें हाईजैकिंग के इस वाक़े से चंद दिन पहले होने वाले वाक़यात की तफसील में जाना होगा। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के रुकन डॉक्टर समर मुबारकमंद के मुताबिक 11 मई 1998 की सुबह फौज में उनकी एक दोस्त ने उन्हें फ़ोन करके पोखरान में इंडिया की जानिब से की जाने वाले एटमी धमाकों का बताया। 30 नवंबर 1998 को लाहौर में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तकरीब से खिताब के दौरान डॉक्टर मुबारकमंद ने बताया कि ये सुनकर मैंने कहा मुबारक हो, मैं हकीकी तौर पर खुश था। उन्होंने यानी मेरे फौजी दोस्त ने कहा कि आप हमें इंडिया के तजर्बे पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब हम भी अपना तजर्बा कर सकेंगे। डॉक्टर समर के मुताबिक सन 1972 में जब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के साइंसदानों को मुल्तान में इकट्ठा किया था तो वहाँ हमने वाकई एटमी हथियार बनाने की कसम खाई थी। इंडिया ने 1974 में पहली बार पोखरान में एटमी तजर्बा किया तो पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम तेज़ कर दिया था, और इसमें कुछ अरसे बाद साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी बैरूनी मुल्क से आकर शामिल हो गए थे। 1980 के आखिर तक पाकिस्तान में कहोटा प्लांट मुकम्मल हो चुका था और डॉक्टर एक्यू खान को इस प्लांट का इंचार्ज बना दिया गया था। पहले वो इस प्लांट में बतौर साइंसदान काम कर रहे थे, मगर बाद में वो इसके इंचार्ज बन गए। इसी तनाज़र में मई 1998 में इंडिया की जानिब से धमाके की जाने के बाद आलमी दुनिया को पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का कवी इम्कान था। 30 नवंबर 1998 को लाहौर में ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की मुनक़िद करदा एक तकरीब में डॉक्टर मुबारकमंद ने बताया कि इंडिया के तजर्बात के फौरी बाद जैसा कि हमें तवक्को थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसी जानिब सरगर्म हो चुके थे। दूसरी जानिब अमरीका के सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में न्यूक्लियाई तसादम के खदशे के तहत
ایٹمی تجربات سے باز رکھنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ ڈگلس فرانس اور کیتھرین کولنز نے اپنی کتاب دی مین فرام پاکستان میں ان امریکی کوششوں اور اس ضمن میں پاکستان کے اقدامات کا احاطہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کے تجربات کے بعد کلنٹن نے تحمل پر زور دینے اور تجربات نہ کرنے کے بدلے مراعات کی پیشکش کے لیے نواز شریف کو 4 مرتبہ ٹیلی فون کیا۔ کلنٹن نے امریکی قرض معاف کرنے، پریسلرز یعنی پاکستان مخالف اور سولرز ترامیم ختم کرانے اور کانگریس سے نئی فوجی امداد کی منظوری لینے کا وعدہ کیا۔ ایڈرین لیوری اور کیتھرین اسکاٹ کلارک نے اپنی کتاب ڈسیپشن میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کلنٹن کے نائب وزیر خارجہ اسٹروپ ٹالبوٹ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد 13 مئی کو اسلام آباد آیا اور اس وقت کے وزیر خارجہ گوہر ایوب نے اس وفد کی جانب سے پاکستان کو F-16 تیاری دینے کی پیشکش کا مذاق اڑایا۔ انہی لکاریوں کے ساتھ لندن میں 2006 میں اپنے ایک انٹرویو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ کلنٹن نے 5 دفعہ مجھے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ یقین دہانی لینے کے لیے کہ ہم ایٹمی تجربات نہیں کریں گے۔ جب اسٹروپ ٹالبوٹ آئے تو ان کا خیال تھا کہ ہم مان جائیں گے۔ کلنٹن نے بھی ایسا ہی سوچا، مگر صرف ہمیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ فرانس اور کولنز نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ انڈیا کے ابتدائی تجربات کے 3 روز بعد CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے سینٹ اور کانگریس کے انٹیلیجنس کمیٹیوں کے بند کمرہ اجلاس میں بتایا کہ سیٹلائٹ سے پاکستان کے جنوبی مغرب میں واقع چاغی کے پہاڑوں میں زیر زمین نیوکلیئر تجربات کی تیاریوں کا پتہ چلا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے شمالی مغرب میں واقع چاغی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس ضلع کی سرحد 2 ممالک افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ تقریباً 200 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ راس کوہ گویا ضلع چاغی کے جنوبی سرحد سے ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع 344 مربع کلومیٹر رقبے پر پہلے علاقے دوستان وٹ کے گاؤں چتر کے سامنے وہ پہاڑی واقع ہے جیسے 28 مئی کے دھماکوں کے لیے چنا گیا۔ راسکو کے دوسری جانب واقع صحرائے خاران میں وہ مقام واقع ہے جہاں 30 مئی کو چٹا دھماکہ کیا گیا۔ ماہر طبیعیات فیضان اللہ خان اپنی کتاب کھوٹا سے چاغی تک میں لکھتے ہیں کہ ضلع چاغی میں راس کور کے پہاڑ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ بنجر اور نسبتاً غیر آباد تھا۔ ایسے مضبوط چٹانی پہاڑ زیر زمین دھماکے کے لیے مناسب ترین ہوتے ہیں کیونکہ یہ تابکاری کے اثرات پھیلنے نہیں دیتے۔ یہ علاقہ کسی بھی زمینی یا فضائی گزرگاہ سے الگ تلگ تھا، سو یہ خفیہ رہ سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد صرف چند 100 افراد رہتے تھے جنہیں دھماکے سے پہلے آسانی سے منتقل کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح دوسرا مقام راسکو کی دوسری جانب خاران کے صحرا میں تھا جہاں آبادی بالکل نہیں تھی۔ ابھی امریکی وفد پاکستان میں ہی تھا جب فرانس اور کولنز کے مطابق 15 مئی کو پاکستان کے نیشنل ڈیفنس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں نواز شریف اور ان کی کابینہ اور اعلیٰ فوجی افسران شریک تھے۔ کئی گھنٹوں کے مشاورت میں صرف وزیر خزانہ سرتاج عزیز نے دھماکوں کی صورت میں اقتصادی پابندیوں کا خدشہ ظاہر کیا۔ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے اس موضوع پر کمیشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر سمر مبارک من نے اپنے ادارے کی وکالت کی جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی لیبارٹری خان ریسرچ لیبارٹریز کی وکالت کی۔ فرانس اور کولنز کے مطابق سمر مبارک من نے کہا کہ کمیشن نے چاغی میں اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے اور کول ٹیسٹ کہلاتے سیمولیٹڈ نیوکلیئر دھماکے بھی کر لیے ہیں جن میں افزودہ یورینیم یا پلاٹینیم کی بجائے روایتی دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 10 دن چاہیے۔ دوسری جانب عبدالقدیر خان نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ تجربات کے انچارج ہو۔ عبدالقدیر خان نے کہا کہ ان کے لیب نے ڈیوائسز کے لیے یورینیم افزودہ کیا ہے اور کول ٹیسٹ بھی کیے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے کسی رسمی فیصلے کے بغیر ملتوی ہو گیا کہ ٹیسٹ کب کیے جائیں گے اور کون کرے گا۔ تاہم اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ انڈیا کو جواب دینا ضروری ہے۔ نواز شریف نے اگلے 2 دنوں میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتوں میں یہ فیصلہ کیا کہ کمیشن جلد از جلد ٹیسٹ کرے گا۔ جب امریکی وفد چلا گیا تو رائے محمد صالح اعظم کے مطابق کمیشن کے چیئرمین اشفاق احمد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان سے کہا آپ فیصلہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ رائے محمد اعظم نے اپنی کتاب وین ماؤنٹینز موو دی اسٹوری آف چاغی میں لکھا ہے کہ اگلی صبح یعنی 18 مئی کو انہیں وزیر اعظم نے پھر بلایا اور کہا دھماکہ کر دے۔ کتاب دی مین فرام پاکستان میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر خان نے یہ کہنے کے لیے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے آرمی ہاؤس راولپنڈی گئے۔ تجربات بھلے ان کی لیبارٹری کی سربراہی میں نہ ہو لیکن اس کا ان میں ایک کردار ضرور ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل تھی کہ نیوکلیئر ڈیوائسز میں ان کی لیب کا افزودہ یورینیم استعمال ہوگا
انہوں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ انہوں نے حال ہی میں ایک میزائل غوری کا تجربہ کیا ہے۔ جنرل کرامت نے کہا ہے کہ RL کے ایک ٹیم تیاریوں کو حتمی شکل دینے چاہی جا سکتی ہے، اور خان ایک قریبی بینکر سے تجربات کا نظارہ کرنے والے مدعو معزز مہمانوں میں شامل ہو گئے۔ اگلے روز KRL کا ایک چھوٹا گروپ PIA کی 2 پروازوں سے چاہی جانے والے کمیشن کے سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشنز کے ساتھ شریک سفر تھا۔ سامان اور آلات 4 F-16 طیاروں کی حفاظت میں 2 C-130 طیاروں کے ذریعے گئی۔ فیضان خان لکھتے ہیں کہ چاغی کے قرب میں آباد 200 افراد کو دھماکوں سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ 26 مئی کے سپیر سرنگ کو 6000 بوری سیمنٹ اور 12000 بوری ریت ملا کر سیل کر دیا گیا، اور اگلے دن انجینئرز نے تصدیق کی کہ سیمنٹ اتنا خشک ہو چکا تھا کہ دھماکے کو محدود رکھ سکے۔ مبارک من نے اپنے لیکچر میں مزید بتایا کہ وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب برائے کرم ناکام نہ ہو، ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکے، اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، یہ پاکستان کے لیے نازک لمحہ ہے۔ فرانس اور کولنز کے مطابق 28 مئی کو کمیشن کے ٹریگرنگ میکینزم ڈیزائن کرنے والے ایک نوجوان افسر محمد ارشد کو ڈیوائسز چلانے کے لیے بٹن دبانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس عمل کی ابتدا کی، اور اسی روز سپیر 3:16 پر ایک ہی وقت میں 5 زیر زمین دھماکوں سے راس کو لرز اٹھا۔ دھول کے بادلوں نے سورج کا چہرہ چھپا لیا اور سیاہ گرینائٹ سفید ہو گیا۔ سمر مبارک من سمیت وہاں موجود تمام سائنسدان اللہ اکبر پکار اٹھے۔ ڈاکٹر مبارک من کا کہنا تھا کہ ہم پہلے 5 دھماکے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے سے اور 30 تاریخ کو آخری دھماکہ 45 کلومیٹر کے فاصلے سے کرنے میں کامیاب رہے۔ ٹیم ورک کا معجزہ میں نے چاغی میں دیکھا۔ ہم وہاں تقریباً 10 دن رہے۔ ان 10 دنوں میں تکنیکی مشکلات بھی پیش آئی۔ ہم نے اجتماعی فیصلے کیے اور مسائل کو حل کیا۔ ٹیم سپرٹ بہت زیادہ تھی۔ ایسے ذمہ دار کام میں تناؤ، بد زبانی، جھگڑے اور بد مزاجی کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ہم سب مسکراتے ہوئے خوش مزاج اور پرسکون تھے۔ اسی شام 6 بجے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شمالی مغربی ضلع چاغی میں اس پہاڑی سلسلے میں ہوئے اس واقعے کی تفصیل سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یوں بتائی: آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں، اب ہم پر کوئی ایٹمی شب خون نہیں مار سکتا۔ محقق صادق خان کے مطابق پاکستان کی جانب سے چھٹا ایٹمی تجربہ 2 روز بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں کیا گیا۔ گویا چاغی 1 دھماکہ کرنے والی سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک من تھے، جبکہ چاغی 2 کی سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی۔ نواز شریف نے قوم سے خطاب میں مزید کہا کہ ہم نے گزشتہ دنوں کی انڈیا کے ایٹمی تجربات کا حساب چکا دیا۔